بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، نماز میں ممنوع امور کے مسائل سے متعلق باتیں کمپلیٹ ہو چکی ہیں۔ آپ نے اس سے متعلق کئی ایک دروس سماعت فرمائے ہیں، اور آج کے اس درس میں ایک نئے موضوع سے متعلق باتیں رکھی جائیں گی، اور اس موضوع سے متعلق بھی دروس کا سلسلہ جاری رہے گا یہاں تک کہ اس موضوع سے ہم فراغت حاصل کریں۔ تو آج کا جو موضوع ہے السنن والنوافل، سنتیں اور نوافل۔ سامعین کرام، مسئلہ نمبر 278، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نفلی نماز باقاعدگی سے ادا فرماتے تھے وہی امت کے لیے سنت مؤکدہ ہے۔ آپ برابر سنتے ہیں سنت مؤکدہ، تو سنت مؤکدہ یہی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی نماز باقاعدگی سے ادا فرماتے تھے، اسی کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 279، نماز ظہر سے قبل 4، بعد میں 2، نماز مغرب کے بعد 2، نماز عشاء کے بعد 2، اور نماز فجر سے قبل 2، کل 12 رکعتیں پڑھنا مسنون ہے۔ مسئلہ نمبر 280، سنتیں اور نوافل گھر میں ادا کرنا افضل ہے، بہتر ہے، جبکہ فرائض کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ مسجد میں پڑھنا ضروری ہے، الا یہ کہ کوئی عذر شرعی ہو۔ مسئلہ نمبر 281، قیام اللیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز 9 رکعات مع وتر ہوتی تھی۔ یہ تمام مسائل 278، 279، 280 اور 281، ان تمام چیزوں کی دلیل کیا ہے؟ تو وہ عبداللہ ابن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی وہ حدیث ہے جسے آپ صحیح مسلم کے اندر پائیں گے۔ فعن عبداللہ ابن شقیق رضی اللہ عنہ قال سألت عائشة رضی اللہ عنہ عن صلاة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عن تطوعه فقالت كان يصلي في بيتي قبل الظهر 4 ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي 2 وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي 2 ثم يصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي 2 وكان يصلي من الليل 9 ركعات فيهن الوتر وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وكان إذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد وكان إذا طلع الفجر صلى 2 رواه مسلم۔ سامعین کرام، عبداللہ ابن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل نماز کے بارے میں سوال کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے قبل 4 رکعتیں میرے گھر میں ادا فرماتے، پھر مسجد کو جا کر لوگوں کو فرض نماز پڑھاتے، اور پھر واپس گھر تشریف لاتے تو 2 رکعت ظہر کے بعد ادا فرماتے، پھر لوگوں کو مغرب کی نماز پڑھاتے، اور گھر واپس جب تشریف لاتے تو 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھاتے اور میرے گھر تشریف لاتے، اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز یعنی کہ قیام اللیل 9 رکعت پڑھتے، جن میں وتر بھی شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا کافی حصہ کھڑے ہو کر اور کافی حصہ بیٹھ کر نماز پڑھتے، جبکہ
کھڑے ہو کر قرات فرماتے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر قرات فرماتے تو رکوع اور سجود بھی کھڑے ہو کر کرتے، اور جب بیٹھ کر قرات فرماتے تو رکوع سجود بھی بیٹھ کر ادا فرماتے۔ جب فجر طلوع ہو جاتی تو 2 رکعت ادا فرماتے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہاں پہ ایک چیز کو مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ وطر نماز عشاء کا حصہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فرائض کے اہتمام کے ساتھ ساتھ سنن و نوافل کی ادائیگی اور اہتمام کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔